اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں، انہوں نے کٹر فالوورز دی باری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے 1 شوال کو، یعنی شیطان لعین. اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے، اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ، جتنی مرضی چلاؤ، کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ DG ISPR والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں، میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے. یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی آپ چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی، نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں، کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں، پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں.
ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی کسی میدان میں 5,000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1,00,000 کا مجمع, تو 5,000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5,00,000 کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے, اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے.